نوح علیہ السلام کے سامنے قوم کی کثرت اور ان کو اپنی کثرت پر گھمنڈ کہ ہماری تعداد اتنی بڑی. قوم عاد جو ہود علیہ السلام ہے وہ طاقت والوں کے مقابلے میں ان کو اپنی طاقت کا اتنا گھمنڈ کہ وہ زور سے پاؤں زمین پر مار کر مکے لہراتے تھے. اور فمن اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے؟ اور بھائی انسانوں میں تم بڑے جسم والے ہیں. التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، اللہ نے تمہیں بڑا جسم دیا. عقل کے اندھو یہ تو سوچو، جس اللہ نے تمہیں عدم سے وجود دے کر یہاں تک پہنچایا، کیا تمہاری عقلیں تسلیم نہیں کرتی کہ وہ تم سے زیادہ طاقت والا ہے؟ کتنا پیارا جواب. اور کیسے اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں. اللہ نے کہ انہیں یہ نہ سوچا کہ جس اللہ نے اس آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا اور ان کی ذات کو وجود دیا. صالح علیہ السلام کے سامنے صنعت والی قوم، ایسی صنعت کہ نہ اس سے پہلے کسی قوم نے کی اور نہ قیامت تک کوئی کر سکتی ہے اور نہ سوچ سکتے. کیا؟ پہاڑوں کو تراشنا اور پہاڑوں کے بیچ میں گلیاں اور جہاں بستیاں اور محلے اور گھر بنانا، اور ان پہاڑوں کے اندر جہاں آکسیجن نہیں ہوتی، اندھیرا ہوتا ہے، سورج کی روشنی اور آکسیجن پہنچنے کا انتظام کرنا. کتنی بڑی صنعت ہے یہ، کیسی کاریگری ہے. آج کل لوگ کہیں گے ہم اس پہ وقت ضائع نہیں کرتے، انہوں نے کیا اور وہ اس میں رہے. اور اللہ نے صالح علیہ السلام کو ان کے لیے نبی بنا کر بھیجا، ان کے لیے نبی بنا کر بھیجا. صالح علیہ السلام نے اللہ کی طرف بلایا لیکن قوم نے جھٹلایا. اگر معجزہ ان کو دیا تو جیسے وہ پتھر پھوڑتے پہاڑوں کو تراش کر رہتے تھے، ایسے ہی ایک چٹان سے اللہ نے 10 ماہ کی گاون اونٹنی ان کے لیے نکالی. اور وہ اونٹنی اتنی بڑی کہ وہ گھاٹ پر آتی سارا پانی پی جاتی. تو وہ واویلا کرتے سارا پانی تو پی جاتی لیکن اس کا جتنا پانی پیا ہے اور گھاس کھایا ہے اتنا ہی دودھ ہوتا تھا. اب لوگوں کے گھروں میں پانی کے بجائے دودھ پہنچتا تھا. پانی کے بجائے کیا پہنچتا تھا بھائی؟ نعمت اللہ نے دے دی. کچھ تو ایمان لے آئے جو عقل مند تھے اور سمجھدار تھے اور سعادت مند تھے، لیکن اڑیل اور ضدی وہ ایمان نہ لائے. حتیٰ کہ اس معجزے کے دیکھیں، معجزہ اللہ تعالیٰ رب ہیں، اللہ تعالیٰ تربیت کرنے والے ہیں. اس لیے مزاج یہ ہے کہ جس چیز کی جو جیسے اللہ نے نبی بھیج کر جو ہے وہ نبی بھیج کر انسانوں کی ہدایت کا جو ہے ذریعہ اور نبی کو دعوت دے کر، تو اللہ جب معجزہ ظاہر کرنا چاہیں تو اس میں عافیت ہے. لیکن قوموں کا معجزہ مانگنا اور نبی سے کہنا کہ بس معجزہ آپ ظاہر کر دیجئے، پھر اگر معجزہ ظاہر ہوا تو اس کے بعد کوئی مہلت نہیں. پھر تو ایک ہی راستہ ہے، یہ ہدایت ہے یا ہلاکت ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے ربنا انزل علینا مائدۃ من، اے عیسیٰ کو جو ہے وہ دسترخوان اتروائیے. کب دسترخوان اتر گیا پھر دوسری گنجائش نہیں ہوگی. تو بہرحال سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کو سارے انسانوں کے لیے رسول اور نبی اور رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا گیا. ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی امت بنایا کہ اس امت کو موسیٰ علیہ السلام اور نبیوں نے مانگا. اللہ نے فرمایا یہ امت چھانٹی ہوئی ہے میں اور آپ اپنے حبیب کے لیے، اور یہ بہترین امت ہے کہ امت ہوتے ہوئے نبیوں والا کام کریں گے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنے ساتھ لیا. ہر کلمہ پڑھنے والا وہ کلمہ اللہ کی پہچان جب ہو جاتی تو ایسا غم اور درد یہ کہ یہ قوم جہالت میں ہے، جیسے کسی کو آگ میں گرتے ہوئے، آگ میں گرتے، وہ ماں جس کا اکیلا بچہ ہو اور اس کا دماغ خراب ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو کنویں یا آگ میں ڈالنا چاہے اور وہ ماں بے بس ہو تو وہ کیسے اپنے بچے کو کھینچے گی اور بچے کی تکالیف کو برداشت کرے گی، اور کیا اس کے دل میں غم ہوگا اور کیا وہ چیخیں چلائے گی. اس سے زیادہ ہمارے نبی کے دل میں امت کا غم تھا، اور یہی غم اللہ نے اپنے صحابہ کو دیا تھا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو کہ سارے انسانوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے. اس لیے مہاجرین مدینہ میں آ گئے. انصار مدینہ کھیتیاں کرتے تھے لیکن کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں لگنے نہیں دیا. بہت تھوڑا وقت اور 120 سفر کروائے. 120 کی روایت بھی ہے، 180 کو مان لیتے ہیں. 30 سفروں میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور باقی جو ہے 70 سفروں میں صحابہ کو بھیجا. تو صحابہ کی سب سے بڑی قربانی یہ تھی
اب مدینے سے زیادہ مشہور شہر کس کا ہو سکتا ہے؟ محبوب شہر کون سا ہو سکتا ہے؟ مسجد نبوی سے اعلیٰ مسجد بیت اللہ کے بعد کون سی ہو سکتی ہے؟ اور حضور سے جیسے امام سے بڑا امام کون ہو سکتا ہے؟ اور جبکہ حضور پر علم اتر رہا اور مدینے میں رہنے والے علم لے کر دنیا تک پہنچا رہے ہیں، اور یہ صحابہ سب کی قربانی کر کے لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے اور یہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے، تو نکلتے تو جو وہ ایسے اچھے جلتے تھے، وہ تو لوگوں کی نادانی کی وجہ سے لوگ سامنے مقابلے میں آ جاتے، پھر بھی وہ کہتے کہ ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم تمہارے فائدے کے لیے آئے ہیں، ہمارا مقصود تمہاری دنیا کا ذرہ بھی نہیں، دنیا تو بے حیثیت ہماری نظروں میں ہے، اس کی تو کوئی قیمت ہی اللہ کے نظروں میں نہیں، ہمارے حق اللہ اور اللہ کی رضا اور جنت ہے، ہم تمہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کے رسول کی طرف بلاتے ہیں، تو دعوت دیتے تھے، اگر اسلام لے آئے تو پھر وہ دین سکھاتے تھے، اور اگر نہ تو پھر جزیہ دے کر ہماری زندگی دیکھ لو، اور اگر یہ بھی نہیں کرتے تو اور وہ لڑنے کے لیے تو پھر صحابہ کرام کا نکلنا کس جذبے سے ہوتا ہے اور کس مجاہدوں سے نکلتے تھے، اور سب سے بڑا قربانی کے حضور کی زیارت کو چھوڑنا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے کبھی گھروں میں ہوتے تھے بال بچوں میں یا کبھی کاروباروں میں ہوتے تھے تو تھوڑی دیر گزری حضور کو دیکھے ہوئے دل بے چین ہو جاتا تھا، آنکھیں پھڑکتی تھی، تو ہم مسجد نبی میں آ کر حضور کا انتظار کرتے اور حضور اپنے گھر سے نکلتے تو حضور کی زیارت کر کے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی، تو جانوں کو ہتھیلیوں پر لے کر حضور کی ذات کو چھوڑا، حضور کی مسجد نبی، حضور کے شہر کو اور حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے کو اور حضور پر اترتے ہوئے علم اور وحی کو لے کر انسانیت تک پہنچانے کی فضیلت کو چھوڑا کہ انسانیت کو ہم نے جہنم سے بچانا ہے۔ اللہ نے ان کے لیے گواہی دی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ اللہ قرآن پاک میں اتار کر قیامت تک کے انسانوں کو یہ آیتیں تلاوت کی جائیں گی، بتلایا جائے گا، یہ ہیں کامیاب کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر پہلے جو وعدہ کیا تھا، اے اللہ حکام مانیں گے تو تیرے، اور محمد الرسول اللہ، اللہ کو اس کے رسول کو ہم نے نبی مانا تو اس کی دعوت کے کام کے لیے سب کچھ لگائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اس وعدے کو پورا کر دیا اور ایسا پورا کیا کہ اپنی جانیں بھی دے دی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا، میری امت سنو، میری اور صحابہ کی مہاجرین اور انصار کی قربانی سے یہ دین کتنا محبوب بنا، صحابہ کا کیسا گلدستہ اور کیسا بہترین مجموعہ تیار ہوا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اللہ کے سامنے لے کر پیش ہوئے اور اللہ سے کہا، اے اللہ گواہ ہے، میرے صحابہ میرے بارے میں، تیرے نبی کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں کہ انہیں اللہ کا تیرا پیغام پہنچا دیا، تو فرمایا، اے میرے صحابہ اور میری امت، اب تمہارے کندھوں پر یہ بوجھ رکھتا ہوں، الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، میرے دین کی بات جس کو جتنی پہنچے وہ غائبین تک پہنچا دے۔ کہتے جی تبلیغ کے لیے ایک چاہیے، ٹھیک ہے بھائی، ان کا معیار کیا ہے؟ کون کہے گا میں عالم ہوں، سب تو عالم ہوں، ٹھیک ہے، علماء ہیں، اب تو الحمدللہ نظام بن چکا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی تمہیں معلوم ہے تو اس کو پہنچا دو، ایک آیت بھی تمہیں معلوم ہے دوسروں تک پہنچاؤ، اور جہاں تک جن جن کو معلوم نہیں ہے کوشش کرتے رہو، اور پھر آگے سے آگے حتیٰ کہ پوری ایک ایک آیت پہنچ جائے۔ تو اللہ نے یہ کام دیا، فرمایا یہ دین جب محنت چھوٹے گی پھر اجنبی اور غریب ہو جائے گا، لیکن نا امیدی کی بات نہیں، فطوبی للغرباء، اللہ بعض لوگوں کے دلوں میں وہی غم اور درد دیں گے اور وہی پریشانی جو صحابہ کے دلوں میں تھی اور ان کے ذریعے سے کام زندہ ہوگا، وہ اپنے آپ کو پردیسی، ان تو اپنے گھر اور اپنے بال بچے اور دنیاوی کاروبار کے دین کے لالے پڑے ہوئے ہوں اور ہم اپنے کاموں میں مست ہوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ انسانیت جو ہے اللہ کی ناراضگی کی طرف جا رہی ہے، امت مسلمہ پر یہ حال ہو رہا ہے اور ہم اطمینان سے اپنے کاموں اور گھروں میں رہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ فرمایا اپنے آپ کو پردیسی بنا کر نکالیں گے تو اللہ کے رسول کریں، میں تمہیں آج خوشخبری سناتا ہوں کہ ان کے لیے توبہ مقام ہو اور اللہ کی طرف سے یہ درجات ہوں اور یہ جنت کا یہ درخت ہو، توبہ غربا کے لیے توبہ ہو۔ یا رسول اللہ یہ کیسے پردیسی؟
اور کیسے بے چین اور کیسے گھروں کو چھوڑنے والے ہوں گے کہ یہ دین میں جو کمی آ گئی اس کمی کو پورا کرنے کے غم میں یہ پھریں گے اور کمی کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور کیا کام ہوگا ان کا کہ اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھائیں گے اور لوگوں کو اللہ کا محبوب بنائیں گے۔ اے اللہ کے رسول، اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھائیں، اللہ کی جتنی پہچان آتی چلی جائے گی، انسان اللہ کے لیے اپنی جان و مال کو فدا کرنے والا، محبت کرنے والا بنے گا۔ یہ تو ظاہری اور فوراً سمجھ میں آنے والی بات ہے، بھلا یہ انسان کیسے اللہ کا محبوب، کہاں اللہ کی ذات ہے اور کہاں یہ جو ہے یہ کمزور سے دین اور اعمال والے انسان ہیں۔ فرمایا نہیں، ان کو جب تقویٰ والی زندگی پر لائیں گے اور گناہوں سے نکالیں گے اور اللہ کے احکام پر ڈالیں گے، اللہ کریم ذات وہ ہے، اللہ کہتا ہے کہ میرے نبی کی اتباع پر میں بھی ان کو اپنا محبوب بنا دوں گا۔ تبھی آج اللہ نے صدیوں بعد یہ محنت عطا فرمائی، سب سے قیمتی سامان جو دنیا کا وقت ہم نے پیچھے خرچ کیا، تو ہر ایک سوچے کہ اس وقت کے ساتھ ہم نے کتنی زیادتی کی، اپنی جانوں پر بھی ظلم کیا کہ دنیا کے کاموں کی طرف نسبت کر کے ہم نے اپنی حیثیت کو گھٹایا اور انسانیت پر محنت نہ کر کے ہم نے انسانیت پر ظلم کیا۔ اس لیے دعا ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم سے ظلم ہوا وہ معاف فرما دے۔ تو اس کے لیے تو توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے، اور ابھی اللہ کا شکر ہے کہ کتنے سانس باقی ہیں وہ اللہ کو پتہ ہے ہمارے پاس، تو تلافی کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اور امت کو کیا ہے کہ اس دین پر کھڑا کرنے کے لیے بھئی ہم سب نیت کریں کہ اب تو زندگی کا ہر سانس اور اللہ کی دی صلاحیت اعلائے کلمت اللہ کے لیے لگے گی۔ تو کون کون اس کا ارادہ کرتا ہے؟ کون کون اس کا ارادہ کرتا ہے کہ سب سے بڑا مصرف تمہارے سب سے قیمتی سرمایہ وقت اور سب سے قیمتی سرمایہ جسم کی صلاحیتیں اور سب سے قیمتی سرمایہ مال، اس کا سب سے بڑا مصرف اللہ کی پہچان کرا کر انسانیت کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ اور ماں باپ کا بھی سب سے بڑا احسان اپنے بچوں پر، جیسے کہ نظام کیا ہے، بچے کے آتے ہی اذان کے کلمات کہو اور بچے کو دینی ماحول میں رکھو، اور بچہ جو بولے تو کوشش کرو سب سے پہلا بول اس کی زبان پر اللہ ہو، اور پہلا جملہ بولو تو لا الہ الا اللہ ہو۔ جیسے اس کی زبان کے بول اللہ اور لا الہ الا اللہ ہیں، ایسے اس کی ذہنی تربیت بھی ماں کے ذمہ ہے۔ بچہ کہ اماں میں بیمار ہوں، بیٹا بیماری دینے والے اللہ ہیں، اور شفا دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ بچہ کہ اماں میں بھوکا ہوں، بیٹا بھوک بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور رزق دے کر بھوک کو دور کرنے والی ذات بھی کون سی ہے؟ اماں پیاس لگی ہے، بیٹا پیاس بھی اللہ کا حکم ہے، اور پانی بھی اللہ دیتے ہیں، اور پیاس بھی کون دور کرتا ہے؟ یہ پہلا سبق ہے ماں کا جو بچوں کو دیں گے، اور 100 سال بھی زندہ رہے تو بچہ اس سبق کو بھولے گا نہیں، اور سارا ثواب اس ماں کو ملے گا۔ اور ہماری ایک تاریخ ہے، مسلمان ماؤں نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی ہے، یہ ہماری تاریخ ہے۔ یہ تو 250-200 سال دشمن کو اللہ نے مسلط کیا، اور انہوں نے ہمارا ذہن دنیا والا بنا دیا۔ یہ جو ہے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان کے قصے پڑھیں اور جو ہے ماؤں کی تربیت پڑھیں۔ امام بخاری، ان کی والدہ بیوہ، امام بخاری چھوٹے بچے تھے، علم کے لیے بھیجنے کا ارادہ کیا تو ان کی بینائی چلی گئی۔ ماں ایسے ایمان والی تھی کہ اللہ سے ایسے رو کر مانگا کہ اللہ نے ان کی بینائی واپس کر دی، اور پھر ایسی تربیت کی کہ امام بخاری بنے۔ امام احمد بن سیرین کا واقعہ آتا ہے کہ وہ محدث ہے، ہماری حدیث کی سند میں ان کا نام آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں اپنا کام کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ جو ہے بچہ بالغ نہیں ہوا، وہ آیا اور اس نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھی تو میں تو اس کی نماز کو دیکھ کر اشک کر گیا، اور اس کی نماز ایسی اچھی نماز لگی کہ میں نے نماز کے بعد اس کو بلایا اور اسے پوچھا بیٹا تمہارا کیا نام ہے؟ کہیے تمہارے ابا کا نام کیا ہے؟ کہ فلاں۔ تمہارے ابا کوئی عالم ہے، محدث ہیں، کوئی پیر ہیں، کیا شیخ ہے؟ کہ نہیں، ہوگا تو بچپن میں انتقال ہو گیا۔ ارے پھر یہ نماز تمہیں کس نے سکھائی؟ چچا جان یہ نماز میری بیوہ ماں نے سکھائی۔
تو جس ماں نے یہ نماز سکھائی ہے تو اس ماں کی نماز کیسے ہوگی بھائی؟ اور آج ہم بھی اپنے گھر کی عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، کیا ہم نے ظلم کیا ہوا ہے، کن کام میں لگایا ہوا ہے؟ جیسے مردوں کی ذمہ داری ہے ایسے ہی عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ جیسے دنیا کے امور مرد عورت اور بچوں سے چلتے ہیں ایسے دین کا کام بھی، اور اس کے لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام، حاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو قرآن میں بھی ذکر اور حدیثوں میں بھی ذکر۔ کیا بچہ تھا حاجر علیہ السلام نے، کیا مدرسوں کی کیا کہتے ہیں پکے مکانوں پتھروں کے بنائے ہوئے مکانوں میں تربیت کی؟ کیا ان کے لیے کاپی اور پینسل اور کتابیں لا کے دی تھی؟ کیا بڑے بڑے مدرس رکھے تھے؟ اس عورت ذات نے اللہ کے امر ایمان کی بنیاد پر بچے کی تربیت کی ہے کہ باپ اللہ کے نبی ہیں، خلیل ہیں، اس کی قدر اور عظمت بٹھائی۔ کوئی یہ نہیں کہ تمہارا باپ مجھے چھوڑ کر گیا، بلکہ خود اے ابراہیم اگر اللہ نے حکم دیا تو آپ جائیے، یہ میرا رب کا معاملہ، یہ عورت کہہ رہی ہے میں اللہ کے امر پر رکوں گی اور مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ اللہ مجھے اور میرے بچے کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور یہی چیز حضور نے ہمیں فرمائی، اور ایمان والو اللہ کی ذات پر ایمان اور توکل یہ تمہارا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ جیسے اللہ کے ساتھ گمان کرو گے اللہ ویسے تمہارے ساتھ معاملہ کرے گا۔ اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو ایسا جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں بغیر کارخانوں اور بغیر مارکیٹوں اور بازار کی تجارتوں اور بغیر زمینداروں کے نقشوں کے ایسے عافیت سے رزق دیں گے جیسے پرندوں کو رزق دیتے ہیں۔ تو بھئی اللہ کے راستے میں نکلنا، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت تھی اس کو محنت کو حضور کے طریقے پر کرنا۔ جو پچھلی زندگی ہماری دنیا بنانے میں لگی، حالانکہ دنیا بنانے میں ہمارا کوئی دخل ہی نہیں تھا، جس دنیا کو اللہ نے فنا کرنے کے لیے بنایا ہم نے اس کو بنانے میں لگا، اور جس چیز کا اللہ نے وعدہ کیا ہوا کہ میں دے کر رہوں گا اس کو حاصل کرنے میں ہم نے اپنے سعی لا حاصل جس کا کوئی نتیجہ نہیں، اپنی زندگی کے سرمایہ کو ضائع کر کے اپنے اوپر ظلم کیا، اور جس کی تیاری کے لیے بھیجا اس سے ہم غافل رہے۔ لیکن اللہ کریم ہے، بھائی پچھلی زندگیوں میں جو ظلم ہوا اس سے کریں توبہ اور اللہ سے کریں مانگے معافی، اور اللہ کا احسان ہے کہ زندگی کے سرمایہ چاہے چند سال سے لے کر چند سال تک ہو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو سب سے زیادہ قیمتی بنانے کے لیے اللہ کے رسول کی دین کی محنت کو مقصد بنانا، اس کی ہم نیت کریں۔ تو بھائی کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ؟ اللہ فرماتے ہیں میرا معاملہ اور قبولیت تمہاری نیتوں سے شروع ہوتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تمہاری زندگی کا دار و مدار، ساری زندگی کا اعمال کا دار و مدار تمہاری نیت پر ہے۔ اس لیے عائشہ فرماتے تھے ہم نے نیت کر لی کہ ہم حضور کی امتی بن کر حضور کی محنت والے بن کر رہیں گے، اللہ کی نظروں میں ہم اونچے ہو گئے، اور اللہ کو دکھلا دیا کہ ہم کہتے ہیں اللہ تیرے نبی کی محنت والے ہیں، تو پھر اللہ خود اپنے قدرت سے ان لوگوں کی تربیت فرمائیں گے، اللہ خود ہمیں سکھلائیں گے، اور اللہ ہمیں خود جو ہے وہ ہمارے لیے میدان مہیا کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام پر وہی بھیجی، عیسیٰ تمہارے بعد ایک امت آئے گی، وہ ایسی امت ہوگی اس کا ایمان وہ کمال کا ہوگا، ہر خوشی کے ملنے پر ان کی زبان اور دلوں میں اللہ کے حمد کے جو ہے لہریں دوڑیں گی، ہر خوشی کے ملنے پر اللہ کے حمد بیان کریں گے، اور ہر ناگواری پر صبر کریں گے۔ بھائی یہ صبر اتنی بڑی طاقت اور سرمایہ ہے ہمارے پاس، اگر صبر کی حقیقت حاصل ہو جائے تو اللہ کی معیت ہمارے ساتھ ہو جائے، اور اللہ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، اللہ کی ذات پر ایمان اور آنے والے حالات پر اللہ کے لیے صبر اور تقوی والی زندگی، یہ ایسی طاقت ہے ساری دنیا کے باطل والے اپنے سارے ہتھیاروں اور اسباب اور فوجوں کو لے کر آ جائیں، ذرہ برابر تمہیں نقصان پہنچا نہیں سکتے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا۔ اس لیے عیسیٰ وہ ہر نعمت کے ملنے پر خوشی اور ہر تکلیف کے ہم نے کتنا بڑا سرمایہ اپنا بے صبری کر کے ضائع کر دیا۔ ہم ایمان والے ہیں، ہم حضور کی امت میں ہیں، حالات ہم پر آئے ہیں، لیکن تربیت اور میدان نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ صبر پہلے مرحلے میں ہوتا ہے، اور پہلا مرحلہ گیا بات ختم،
सब कुछ कहे जी मैंने तो सब्र किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। नहीं भाई, सब्र तो वो होता है जो जुबान पर लाना ही नहीं, ये तो अल्लाह को दिखलाना है। जाति करने वाले को भी ये लगे कि कितना भोला आदमी, इसको पता ही नहीं मेरे साथ जाति की, नहीं उसको पता है, वो अल्लाह को पहचानने वाला है, उसको सब्र की कीमत मालूम है। उसने तो ये यानी अल्लाह की मैयत को साथ लेने के लिए सब्र किया। तुम समझ रहे हो कि इसको समझ नहीं आया? ऐसा वो नेमतों के मिलने पर शुक्र करेंगे और जहाँ तकालीफ के आने पर सब्र करेंगे, और उनके पास अपना कोई इल्म भी नहीं, और उनके पास अपना कोई इल्म भी नहीं। ऐसा बहुत ज़्यादा ये हैरान हो गए अलैहिस्सलाम, या अल्लाह ये कैसे होगा? कहा वो उम्मत ऐसी होगी, उनकी नीयतें वो होंगी और मेहनत उनकी वो होगी कि उनकी तरबियत के लिए अपने इल्म में से मैं इल्म अता करूँगा और अपने हिल्म में से मैं हिल्म अता करूँगा। तो जी कौन तरबियत करने वाले हैं भाई? तो भाई जब सब ने नियत की तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ये सब पुराना मजमा है और 4 महीने वाला मजमा है। अब तो ये करें इंशाअल्लाह कि हम हर तकाज़े पर अपने आप को पेश करेंगे, तो इसके लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। और इस मेहनत को अब पहले से ज़्यादा संजीदगी, जितने भी हालात आ रहे हैं, कोई ये दरवाजे बंद नहीं हुए, कोई बेबसी और नाउमीदी की बात नहीं है। ये उम्मत मुस्लिमा को पिछली ज़िंदगी की गफलत से तौबा करानी है और मेहनत न करने के से तौबा करानी है, नाकदरी उससे तौबा करानी है और उम्मत को इस मकसद पर खड़ा करना है। हमारी तरफ से आज फैसले हों तो अल्लाह की तरफ से भी आज सारे हालात के बारे में अल्लाह ताला सही फैसले फरमा दें। अल्लाह हमारी नियतों को और अपने आप को पेश करने को कबूल फरमाए। तो वही करेंगे इस मेहनत को मकसद बनाकर और अपने घरों को भी इन अमाल का मकसद बनाएंगे और अपनी औलादों को भी इसकी तरबियत करेंगे। अल्लाह कबूल फरमाए। माशाल्लाह आपके साथ छोटे के साथ बात सुनी और रात भी आप इरादे किए थे। माशाल्लाह पुराना जो मजमा है, 4 महीने के मजमा है, जमात वाल तशरीफ रखे और जो है उनको अपनी जमात बनाए, उनको जमात बनाए, हजूर साल की जमातें बनाए। माशाल्लाह आपको उनका पूरा मजमा अल्लाह के रास्ते में जाएगा। और जो साथी इरादा करके आए माशाल्लाह जमातें बना के आए, रात को बहुत बाकी साथी हमारा पूरे मजमे से तो पूरा ही रिकॉर्ड कर दावत दे रहे हो, तैयार कर रहे हो और जमातें बनाए इंशाल्लाह।